امام حسین کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا مجھ پہ دیت واجب ہو گئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ انسان کسی کو چوٹ پہنچائے یا زخم اس کے اوپر ہو جائے، اس کو اس قدر مارے یا نیند پڑ جائے، حتیٰ کہ اولاد کو نہیں مار سکتا. وہ بعض ٹیچرز اپنے بچوں کو مارتے ہیں، والدین نے اجازت دی ہے. ارے والدین کو خود اجازت نہیں ہے، شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ اپنے اولاد کو مار سکے، مارنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں باپ سے پوچھ لیا ہے ہم نے. ارے باپ کو خود اجازت نہیں ہے اپنی اولاد کو مارے. لہٰذا اگر اولاد کو مارا ہے یا استاد نے اپنے بچوں کو مارا ہے تو دیت واجب ہے. اس نے کہا مولا حسین سے کہا مولا مجھ پر 2000 دینار دیت واجب ہے. دینار ہے سونے کے سکے، اور 2000 دینار بہت بڑی رقم ہے. اس نے کہا مولا آپ کہیں سے انتظام کر دیں، میں یہ دیت ادا کر دوں. امام نے کہا ایسے نہیں دوں گا. میرے جد کا قول ہے عطا بقدر المعرفہ، جس کی جتنی سمجھ اور لیاقت ہو اس کو اتنا ادا کیا کرو. تو میں تجھ سے کچھ سوال پوچھوں گا، اگر جواب دے دیے تو دے دوں گا. اس نے کہا فرزند رسول آپ مجھ سے سوال کریں گے؟ بھائی میں آپ سے سوال کروں تو ٹھیک ہے، اب امام مجھ سے پوچھے. امام نے کہا نہیں، 2000 دینار تو بڑی رقم ہے، سوال تو میں کروں گا. اس نے کہا اچھا چلے پوچھ لیں، آتا ہوا تو بتا دوں گا. امام نے کہا پہلا سوال تو یہ ہے. امام نے کہا میں 3 سوالات کروں گا، رقم بڑی ہے، سوالات بھی زیادہ کریں. اگر تو نے تینوں سوالات کے جوابات دے دیے تو پوری دیت ادا کر دوں گا، ورنہ اگر جتنے سوالات دیے تو اس حساب سے دیت ادا کروں گا. ایک سوال کا جواب دیا تو 1/3 دے دوں گا. پہلا سوال یہ کیا کہ ای الاعمال افضل ترین عمل کون سا ہے؟ اب نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، بہت سارے اعمال ہیں، افضل عمل کون سا ہے؟ امام نے پوچھا ہے. ذکر علی بھی ہے، افضل عمل ہے. اس نے کہا کہ مولا افضل ترین عمل الایمان باللہ، ایمان ہے تو عمل کام کا ہے. ایمان لے آؤ، افضل ترین عمل ایمان لانا ہے. پہلے ایمان لاؤ پھر باقی اعمال ہے. امام نے کہا صدقتا، تو نے بالکل صحیح کہا. بھائی پہلا عمل جو سب سے افضل ہے وہ ایمان لانا ہے. بہترین کہا، بہترین جواب دیا. امام نے کہا اب دوسرا سوال. کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ فمن نجات من الحلقۃ، اللہ کا جو عذاب ہے نا اس سے نجات پانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے نجات پانے کا طریقہ کیا ہے؟ اب یہ بھی ایک مشکل بات ہے، کیسے پا سکتا ہے انسان؟ اس نے کہا الثقۃ باللہ، اللہ پہ بھروسہ کر لو. اللہ پہ بھروسہ تو کرو کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، بخشے گا. تمہیں بھروسہ ہی نہیں ہے. الثقۃ باللہ، اللہ پہ بھروسہ یہ بچا سکتا ہے، ہلاکت سے یہ بچا سکتا ہے. امام نے کہا تو نے بالکل ٹھیک کہا. پھر امام نے تیسرا سوال کیا فما تزین الرجل، آدمی کے لیے، مرد کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ انسان کی زینت کیا ہے؟ اس نے کہا العلم معہ علم، علم ہو تو برداشت بھی ہو. اب اتنا بڑا امامہ لگا کر مجھ سے کوئی پوچھے کہ قبلہ 2 رکعت نماز کا طریقہ بتائیے گا ذرا، اور کوئی بوڑھا آدمی پوچھے 70 سال کا، تو ہو سکتا ہے کہ مجھے غصہ آ جائے کہ آپ 70 سال کے آدمی آپ 2 رکعت نماز کا طریقہ پوچھ رہے ہیں، یا وہ ہو سکتا ہے وضو پوچھے. امام نے پوچھا انسان کی زینت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ علم ہو تو پھر برداشت بھی ہو. برداشت کرنا جانتے ہو، علم آ گیا برداشت کرو. امام نے کہا اچھا اگر کوئی عالم نہ ہو تو؟ فرمایا پھر مال ہوگا، مالدار ہوگا. الماء معہ مروہ، مال ہو تو خرچ کرنا جانتا ہو، سخی ہو. پیسے دبا کے بیٹھ جاتے بعض لوگ،
بخیل، اس کے بارے میں کمال کی حدیث مولا کی ہے. کنجوس مکھی چوز لوگ ہوتے نا، بالکل اکاؤنٹ میں لاکھوں کروڑوں روپے ہوں گے، لیکن ایک ایک پائی کا حساب. پیٹرول پمپ پہ بھی کھڑے ہوں گے تو 500 روپے کا پیٹرول ڈلائیں گے، تھوڑی گاڑی چلے گی پھر 100 روپے کا پیٹرول ڈلائیں گے، اور بائک میں 100 روپے کا 50 روپے کا پیٹرول ڈلوائیں گے. اکاؤنٹ میں پیسے بہت ہیں. ارے بھائی گاڑی فل کرا دو، کیا مسئلہ ہے؟ ایک ایک چیز، روز کا آٹا روز ہی آئے گا بھائی، مہینے کا راشن پہلے ڈلوا دو. ایسے کے لیے مولا علی نے حدیث کہی ہے. کیا کمال حدیث ہے، قربان جاؤں مولا کے لیے، مولا کی آبرو اور جان پر. امام نے فرمایا ایسے کنجوس کے لیے جو مالدار ہے، امام نے کہا اس کنجوس پہ تعجب ہے جو مالدار ہے، جیتا غریبوں والی زندگی ہے، حساب امیروں والا دے گا. حساب تو پورا دے گا نا، حساب تو کروڑ پتی کا دے گا نا. جیے گا زندگی غریبوں والی، فائدہ بھائی جیو بھی امیروں والا اللہ نے دیا ہے. تو اچھا، تو اس نے کہا کہ مولا پھر مال ہو تو خرچ کرنا جانتا ہو. امام نے کہا اچھا مالدار نہ ہو تو پھر بھائی علم ہے تو علم ہو، مال ہے تو مروت ہو. پھر اس نے کہا کہ غریب ہوگا، الفقر مع الصبر، غریب ہے تو صبر کرنا جانتا ہو، رونا دھونا نہ لگا رکھے. میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، میرے گھر میں وہ مسئلہ ہے، میرے بچے بھوکے رہتے ہیں. صبر کرے، فقر ہے تو صبر کرے. امام نے کہا اچھا اب اگر یہ بھی نہ ہو، اس نے کہا علم بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے. بھائی غریب تو ہے، بھائی مال نہیں ہے تو غریب ہے، دو ہی کیفیت ہو سکتی ہے. مال کے ساتھ سخاوت نہیں کرنی، غربت کے ساتھ صبر نہیں کرنا، اور علم کے بعد برداشت نہیں ہے. اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ پھر یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا زینت ہے؟ وہ کہنے لگا فصائق تنزل من السماء. ایسا شخص اگر کوئی ہو نا، اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسا شخص ہے، کوئی اور کوالٹی پائی جاتی ہے اس کے اندر، تو ایسے شخص کے اوپر تو آگ برسنی چاہیے آسمان سے اور جلا کر اس کو راکھ کر دینا چاہیے. بھائی تمہارے پاس مال ہے تو سخاوت نہیں ہے، غربت ہے تو صبر نہیں ہے، علم ہے تو برداشت نہیں ہے، تو تم کس کام کے ہو بھائی؟ تم مر جاؤ، آسمان سے بجلی گرے اور مر جانا چاہیے اس کو. امام مسکرائے، امام مسکرائے. امام کہنے لگے بالکل ٹھیک کہا تو نے، ایسے شخص کو مر جانا چاہیے. پھر امام نے کہا کہ میں تیری پوری دیت ادا کرنے کو بھی تیار ہوں، اور ہاتھوں سے انگوٹھی اتار کر عطا کی اور فرمانے لگے فقط میرا بابا انگوٹھی نہیں دیا کرتا تھا، بیٹا بھی انگوٹھی دیا کرتا ہے.